ایک مرتبہ پھر سے آپ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں لے چلتے ہیں جہاں پہ وزیر اطلاعات اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو منی لانڈرنگ میں ملوث تھے ان کو عہدوں کے اوپر اپوائنٹ کیا گیا، کیوں اپوائنٹ کیا گیا، کس کا پیسہ باہر بھیج رہے تھے؟ پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی، نہ صرف یہاں پر کرپشن کی گئی، یہاں سے پیسہ چوری کیا گیا، یہاں سے پیسہ لانڈر کر کے باہر بھیجا گیا۔ جو لوگ جن کے پاس موٹر سائیکل تھے، جنہوں نے جب سیاست شروع کی، جب وہ سیاست کے اوپر معراج کے اوپر پہنچے، ان کے پاس 8 برلے کی گاڑیاں ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ اور جب آپ ان سے پوچھیں یہ پیسہ کہاں سے آیا، ایوان کا تقدس خراب ہو جاتا ہے، اس وقت ایوان کا تقدس خراب ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ اقتدار میں آنے سے پہلے، آپ سیاست میں آنے سے پہلے تو آپ دیال سنگھ کالج کے باہر جو ہے وہ بسیں روکا کرتے تھے، ٹکٹ دیا کرتے تھے، اچانک آپ کے پاس یہ جو سینکڑوں ایکڑوں کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کیسے بن گئی؟ اس وقت آپ کا تقدس خراب ہو جاتا ہے۔ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے تو آپ کے پاس ایسٹس نہیں تھے، اب آپ کے پاس دبئی میں زمینیں ہیں، اب آپ کے پاس یہ نعرے بازی نہ کریں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ نہیں سر، سنیں آپ غور سے جی، زمینیں ہیں وہ زیادہ اچھل رہا ہے، اس کو پتا ہے، اور وہ زیادہ اچھلے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو سارے اچھل رہے ہیں، جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا، وہ اس لیے ان کو دکھ نہیں ہے سعد رفیق کا یا شہباز شریف کا، ان کو دکھ ہے کہ ہماری باری آنے والی ہے، شاید اس معاملے میں وہ زیادہ اچھل رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ جو زیادہ اچھل رہے ہیں یہ وہی ہیں جن کے پاس بنیادی طور کے اوپر، جنہوں نے پچھلے 10 سالوں میں، جن کو پتا ہے کہ کمائی کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر ان داغدار لوگوں سے کمائی کا حساب ہم نہ لے سکے، ان داغدار لوگوں سے پاکستان کے لوگوں کے پیسے واپس نہ لے سکے، تو میں یہ سمجھتا ہوں تحریک انصاف کا حق ہی نہیں ہے وہ حکومت کرے۔ اس لیے وقت آپ لوگوں لے رہے ہیں، سارے وقت تو سارے وہی بولتے ہیں، وہ سر اگر چپ ہوں گے تو بات مکمل ہوگی نا، بات مکمل ہوگی۔ آپ اپنے لوگوں کو چپ کرائیں نا، آپ اپنے لوگوں کو چپ کرائیں۔ ہاں بالکل۔ اور سر میری سبمیشن یہ ہے، یہاں پہ یہ جو آ کر کے یہاں پر ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی گرفتاری ہوگی یا جب بھی کوئی ہوگا تو اس کو جناب ہماری سیاست میں بڑا ہمارا ظلم ہو گیا ہے، یہ کہنا کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو گیا، ہمارے پاس تو لائسنس کا کرپشن کا ہمیں کون کیسے پوچھ سکتا ہے؟ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے وہ ہم کہتے ہیں جنہ کھا دیا گاجراں ٹڈو نہ دے پیڑ، جنہوں نے یہ گاجریں کھائی ہیں، اور یہ سارے جو تھے یہ ایکسٹراڈنری خرگوش تھے۔ صحیح، آپ مختصر کریں اپنی بات، اوروں کو بھی موقع دینا ہے جی۔ میری عرض یہ ہے کہ یہ جو لوگ جو زیادہ اچھل کود رہے ہیں، جن کو فکر ہے کہ آج ان کی باری ہے، کل ان کی باری ہے، پرسوں ان کی باری ہے، ان لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ یہ پاکستان میں یہ روایات ہی قائم نہیں ہونا دینا چاہتے کہ یہاں پر ایک فری اینڈ فیئر ہو۔ پاکستان میں پہلی بار فری اینڈ فیئر احتساب ہو رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم اس معاملے میں کمیٹڈ ہے۔ کوئی پاکستان میں، چاہے وہ ہماری پارٹی سے ہو یا اپوزیشن کی پارٹی سے ہو، کوئی گورنمنٹ کا انفلوئنس نہیں ہے کہ اس کو کوئی پکڑو یا نہ پکڑو، یا کرو یا چھوڑو یا نہ کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے عمل کو جس طریقے سے آپ متنازع بنا رہے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نیب اپنا کام کر رہا ہے، اس کو اپنا کام کرنے دیں، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں، اور آپ لوگ اپنے گریبان میں جھانکے۔ جو سلوک آپ نے پاکستان کے ساتھ 10 سالوں میں کیا ہے، اس پر پاکستان کے لوگوں سے پہلے معافی مانگے اور پھر آگے چلیں۔